کہہ رہے ہیں کیا کہے جب نکلے بیت الخلا سے. ٹھیک ہے، تو باب امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے باندھ دیا. اب اسی کے متعلق جو ہے حدیث پاک نقل کر رہے ہیں. تو امام ترمذی نے فرمایا حدثنا محمد بن حمید بن اسماعیل حدثنا مالک بن اسماعیل عن اسرائیل عن یوسف بن ابی بردۃ عن ابیہ عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. امام ترمذی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حدیث بیان کیا ہم سے محمد بن حمید بن اسماعیل نے. انہوں نے کہا حدیث بیان کیا ہم سے مالک بن اسماعیل نے، وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل سے، وہ روایت کرتے ہیں یوسف بن ابی بردہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور روایت کرتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. قالت میں ہی ضمیر کا مرجع قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک. بیت الخلاء سے جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلتے کہتے غفرانک. کیا کہتے؟ اب اسی لفظ پر میں گفتگو کر لوں کہ غفرانک کی اصل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے کہتے غفرانک. اس لفظ پر ہے نا، اس لفظ کو نصب پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا ہے کہ فعل مقدر کی وجہ سے نصب ہے. تو اب تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ فعل مقدر کیا ہے؟ تو کہ اغفر غفرانک، یعنی اے اللہ تو مجھے اپنی مغفرت عطا فرما. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ غفرانک جو ہے نا مغفرتن کی طرح مصدر ہے. کیا ہے غفرانک؟ مغفرتن کی طرح مصدر ہے. مصدر ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں. نیچے لکھا بھی حاشیے میں اغفر غفرانک اسأل غفرانک، سوال کرتا ہوں میں تیری مغفرت کا، ہے نا. اب اس پر اگر گفتگو کی جائے تو بات بڑی لمبی چلی جائے گی، کتاب بھی کچھ ہونا چاہیے. اگر مختصر یہ کہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے وہ لوگ کر بیٹھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث پاک کے ذریعے، کیا کہ بھئی جب آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نا معصوم ہے، کوئی خطا تو ہی نہیں، تو مغفرت کب طلب کی جاتی ہے؟ جب خطا. تو مغفرت کس کی ہوتی ہے؟ خطا کی، غلطی کی. تو بظاہر اس حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنہگار ہیں معاذ اللہ، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. تو ہمارے بزرگوں نے اس کے کئی جواب دیے، ایک نہیں. آپ کتاب پڑھیں. میرے ذہن میں بھی ایک آ رہا ہے. آپ کے ذہن میں کیا رہا ہے؟ میرے ذہن میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا ہے، تو اس کے ذریعے سے یا تو امت کے گناہ بخشے جا رہے ہیں، یا پھر ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. بہتر جواب کیا ہے؟ تعلیم دے رہے ہیں. تعلیم امت کی خاطر ہے. ٹھیک ہے. اور
ایک جواب یہ بھی ہمارے علماء نے دیا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مغفرت یا بخشش جب رب سے طلب کی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہمیشہ کی جو ہے نہیں بس جو خطا کار ہے گنہگار ہے اسی کی طلب ہے، بلکہ کبھی بخشش اور مغفرت طلب کرنے سے درجات میں بلندیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ حضور نے خود بھی فرمایا میں دن میں استغفار کر شاید 16 ہاں۔ جی تو یہ بھی ایک جواب ہو گیا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا مغفرت طلب کرنے کی وجہ کیا ہے نا، کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد مغفرت طلب کرنا یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ تو اس کے مشہور دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر اور فکر میں رہا کرتے تھے۔ یہ بات ہے نا، مگر جب قضاء حاجات کے لیے جاتے تو وہ جگہ ممنوع ہے، منع ہے کہ وہاں ذکر الہی کیا جائے۔ تو اتنی دیر کے لیے جو ٹھہرے رہتے اور پھر جب نکلتے تو خیال آتا کہ اتنی دیر جو ہے میں ذکر الہی سے دور رہا، اس پر یہ استغفار ٹھیک ہے۔ اللہ ہاں اس پر یہ یعنی یہاں پہ اگر معاذ اللہ میرے اعتبار سے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر غافل بھی نکل جائے وہ بھی تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے مغفرت طلب کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کھانے اور پانی کو خوشگوار بنا کر ہے نا غذا کو نکلنے کا ذریعہ بنایا، جب تک کہ جسم میں رہا تو بدن کی تربیت اور تقویت اس غذا سے حاصل ہوتی رہی۔ تو اب جب وہی چیز جو تقویت دے گئی اپنی وہ مگر جو فضلہ تھا ہے نا وہ باہر نکلا، تو اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے بندے پر، اتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اب بندہ اس کو کیسے اس شکر کو ادا کر سکتا ہے۔ تو اب گویا کہ بندہ اپنے عجز و قصور کا اعتراف کرتے ہوئے استغفار کا سہارا لیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اب آ جائیے اس بات پر، حدیث شریف تو ہو گئی ہے نا۔ قال ابو عیسیٰ فرمایا امام ترمذی علیہ رحمہ نے ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اب میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، اصطلاحات ترمذی پر کیا ہے وہی سے دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لا نعرف الا من حدیث اسرائیل، نہیں پہچانتے ہیں ہم اس حدیث کو مگر اسرائیل کے حدیث یعنی اسرائیل کے طریق سے سند سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ یوسف بن ابی بردہ سے، اور ابو بردہ بن ابو موسیٰ ان کا نام کیا ہے؟ عامر بن عبداللہ بن قیس اشعری ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ولا یعرف فی ھذا الباب، اور نہیں معروف ہے اس باب میں مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لا یعرف فی ھذا الباب الا حدیث عائشہ، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد ہے نا جو کلمات پڑھے جائیں اس کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ کیا ہیں؟ اب امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جن میں سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مذکورہ حدیث کے علاوہ کوئی بھی ثابت نہیں ہے، تو وارد اور کوئی بھی۔ اور امام ترمذی کی اپنے قول لا یعرف فی ھذا الباب الا حدیث عائشہ سے یہی مراد ہے۔ بات ختم ہو گئی؟ چلیے
باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول، ہے نا، کہہ رہے ہیں پاخانہ پیشاب کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرنے سے ممانعت کے بارے میں حدیث باب ہے۔ کس بارے میں باب ہے یہ؟ پاخانہ پیشاب کے وقت ہے نا، یا کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کرنے سے ممانعت نہیں کے بارے میں۔ امام ترمذی فرماتے حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری۔ یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ حدثنا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اب یہ بھی ایک ہوتا ہے حدثنا اور ایک کہیں کہیں گے حدثنی، اور ایک ہوتا اخبرنا اور ایک اخبرنی۔ اب پہلے جمع پر آ جاؤ کہ جمع کیوں کہتے ہیں، پہلے اس پر آ جاؤ کہ کہاں حدثنا۔ ایسے تو بعض علماء نے کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ حدثنا اخبرنا دونوں ایک معنی میں، مگر کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب شیخ حدیث پڑھے اور شاگرد لوگ سنیں تو جب شاگرد آگے اسے بیان کریں گے تو کہیں گے حدثنا، اور اگر شاگرد پڑھتا ہے اور شیخ سن رہا اور وہ یس یس کرتا چلا جا رہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آگے جب یہ بیان کریں گے تو کہیں گے اخبارنا، اپنے شیخ کو خبر دیا شیخ نے۔ بات میں یہ فرق۔ اور دوسرا حدثنا جمع کا اس وقت جب شاگرد کئی ایک ہوں، شیخ بیان کر رہا ہے حدیث کو، سننے والے کئی ایک ہیں، تب وہ کہتے ہیں سب ساتھیوں کی اشارہ کر کے کہ حدثنا ہم لوگوں سے بیان کیا۔ تو اگر اکیلے ہو شاگرد تو حدثنی، یہی حال اخبرنا اور اخبرنی کی بھی۔ بات سمجھ میں آگے چلیے۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اتیتم الغایۃ ولا تستقبلوا القبلة بغایۃ ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغرقوا۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر اللہ۔ امام ترمذی فرماتے حدیث بیان کیا ہم سے سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے، انہوں نے کہا حدیث بیان کیا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، وہ کہتے روایت کرتے ہیں امام زہری سے، وہ روایت کرتے عطا بن یزید لیثی سے، وہ روایت کرتے ابو ایوب انصاری سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ قال قال رسول اللہ، حضرت ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغایۃ، جب تم لوگ پاخانہ پیشاب پھرو، فلا تستقبلوا القبلۃ بغایۃ ولا بول، تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو پاخانہ پیشاب پھرتے وقت اور نہ ہی قبلہ کی طرف پیٹھ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن سرکار نے کیا فرمایا، مغرب اور مشرق کی طرف کر لو، ہے نا۔ قال ابو ایوب نے فرمایا تو ہم لوگ پہنچے شام، تو پایا ہم نے وہاں کے بیت الخلا کو، ہے نا، وہ بنی ہوئی ہیں کیسے، قبلہ کی طرف میں۔ چلو ہم اس کو وضاحت کرتے ہیں۔ فننحرف عنها ونستغفر اللہ، تو ہم اس سے پھر جاتے ہیں ہم لوگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ایک شک پیدا ہو رہا ہے کہ اسی کو بھی ہوگا، بہت سے لوگ عربی دانی پر بڑا ناز کرتے ہیں کہ جو عربی سب کو سمجھ میں آ جائے گا، تو چلو سمجھاؤ جو صرف عربی کی بنیاد پر سمجھے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا فلا تستقبلوا القبلۃ بغایۃ ولا بول، پاخانہ پیشاب کرتے وقت، ہے نا، قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو۔ اب میرے نبی ہی کا فرمان ہے ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مغرب اور مشرق کی طرف کر لو۔ اب یہاں کوئی آپ سے پوچھے، جو لوگ صرف لغت کا سہارا لے کر کے حدیث پاک کو سمجھنا چاہتے، ان سے کہو
کہ یہ بتاؤ جب آپ مغرب یا مشرق کی طرف کرو گے، ہے نا، تو اب بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر کہاں عمل ہو پائے گا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ قبلہ کی طرف منہ اور پیٹ نہ کرو جب پاخانہ اور پیشاب پھرو تو؟ اب جب تم کرو گے تو چاہے قبلہ کی یا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے چاہے پیٹ یا منہ آپ کا ہوگا قبلہ کی طرف۔ تو کیا مطلب ہے اس حدیث پاک کا؟ تو اب مطلب تو اس کا محدثین ہی بتائیں گے نا۔ اسی طرح سے جو روایتیں آئی ہیں کہ جن لوگوں سے روایتیں لی گئی ہیں کہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے، دیکھنا پڑے گا کہ اصل روایت کہاں کی ہے، مدینہ طیبہ یا اس کے اطراف۔ تو جن لوگوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے سے نہ آتا ہو، ان کے لیے حکم ہے شرق وغرب، کیونکہ اصل حکم تو پہلے بتا دیا کہ قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو پاخانہ پیشاب کرتے وقت۔ یہ حدیث کا مطلب نہیں بات سمجھ میں آئی؟ آگے اچھا، اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں استغفار کرتے تھے جب وہاں پہنچے جہاں ملک شام میں، جہاں کے جو ہے انحراف مانے جدا ہونا، الگ ہونا، یہ بھی یا اس سے پھرتے ہم لوگ یعنی اس طرف منہ کر کے ہم پاخانہ پیشاب نہیں کرتے تھے۔ اچھا چلو نہیں کیا تو بات تو ختم ہو گئی، پھر یہ نستغفر اللہ، پھر استغفار کیوں کرتے تھے؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ کئی وجہ ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ تو خود نہیں کیا نا، مگر کسی گناہ کو دیکھا تو گناہ کی یاد آ جائے، گناہ کی یاد آ جائے تو اسے بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ چلو پہلوں نے کر لیا، ہمارے بھائیوں نے بڑوں نے، تو ان سے ہو گئی غلطی تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لیتے، یہ بھی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر آگے چل کر کے آپ کو پھر بتائیں گے کہ اس میں بڑا اختلاف ہے احناف اور دوسرے مذاہب ثلاثہ میں۔ ہاں ہمارے مگر دیکھو احتیاط پر ہے ہمارا مذہب، الحمدللہ، یہ تو کہنا پڑے گا نا، دیکھنا بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ میں پہلے بتا دوں کیونکہ شافعی، مالکی، حنبلی تینوں یہ کہتے ہیں اگر صحرا یا جنگل میں ہے تب تو کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف پاخانہ پیشاب کرتے وقت منہ یا پیٹ کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ہم بھی مانتے، بالاتفاق ہے یہاں۔ مگر کہتے ہیں جہاں بیت الخلاء بنے ہوں، یعنی مکان ہو، گھر ہو جس میں قضاء حاجت کے لوگ بیٹھتے ہیں، دیوار ہو، آڑ ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس میں کوئی حرج کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں احناف کے یہاں اس صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ یہاں ممانعت مطلقاً ہے، ممانعت چاہے آڑ ہو یا نہ ہو، دیوار ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں قبلہ کی طرف منہ کر کے پاخانہ یا پیشاب کرنا ناجائز ہے۔ حضرت علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احناف کے جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، بھلے عمارت کے اندر کیوں نہ ہو، پھر ہے نا۔ ہاں تو ان لوگوں کا مسئلہ سمجھ گئے، ہمارا بھی سمجھ گئے۔ آگے اور بھی اختلاف ہوگا، کچھ دیکھتے ہیں، چلو پڑھتے ہیں۔ ہاں پھر یہ بات بھی سن لیجئے کہ جو حدیث یہاں نقل کی ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نا، یہ نہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فرماتا فی الباب وفی هذا الباب، اور اس باب میں عبداللہ بن حارث اور معقل بن ابی حیثم سے بھی مروی روایت ہے، اور کہا جاتا ہے معقل بن ابی معقل، اور ابو امامہ اور ابو ہریرہ اور سہل بن حنیف سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی، ہاں ابو عیسیٰ نے فرمایا ابو ایوب کی حدیث جو ہے نا اس باب میں دیگر مروی روایت سے زیادہ حسن اور اصح ہے، ہاں اسی لیے ان کی حدیث کو نقل کیا شروع میں نا انہی سے۔ وہ ابو ایوب ان کا نام خالد بن زید ہے، زہری ان کا نام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب زہری، کنیت ابو بکر ہے۔ اب آؤ سنو، قال ابو الولید المکی، کہا ابو المکی نے کیا کہا کہ کہا عبداللہ شافعی نے انما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول لا تستقبل القبلۃ بغایۃ ولا بول ولا تستدبروها کا معنی کیا ہے؟ انما ھذا فی الفیاف، یہ صرف کہاں؟ صحرا جنگل میں، یعنی قبلہ کی طرف منہ اور پیٹ نہ کرو پاخانہ پیشاب کرتے وقت ہے۔ تو اس سے کیا مراد لیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنگل اور صحرا میں، ہاں یہ ممانعت ہے کہ جنگل اور صحرا میں ہو تب نہ کریں۔ ہاں میں نے پہلے بھی واضح کر دیا نا اس بات کو۔ فَأَمَّا فِي الْمَبْنِيَّةِ، رہا بنے ہوئے ہے نا بیت الخلاء میں، یعنی بنا ہوا جہاں بیت الخلاء بنیاد رکھی دیوار سے بنایا گیا آڑ کیا ہوا ہے نا، اس کے لیے رخصت ہے اس بارے میں کہ ان یستقبلھا، کہ اس کی طرف منہ کرے۔ وہکذا قال اسحاق، اور اسی طرح کہا اسحاق نے، اور کہا احمد بن حنبل نے انما الرخصت، یہ تیسرا مذہب آ رہا ہے، انما الرخصت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رخصت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے۔ کون کہتے ہیں؟ احمد بن حنبل۔ کس بارے میں رخصت ہے؟ فی استدبار القبلۃ بغایۃ او بول، قبلہ کی طرف پیٹ کرنے میں پاخانہ پیشاب کرتے وقت، یعنی کرے پیٹ تو کرو، چاہے پاخانہ کرو چاہے پیشاب۔ ہاں فاما استقبال قبلۃ، رہا چہرہ کرنا، فلا یستقبلھا، تو نہ کرے پاخانہ پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف چہرہ، ہے نا، یہ مراد ہے۔ کانہ لم یرا فی الصحرا، گویا کہ وہ ہے نا لم یرا نہیں اچھا سمجھتے ہیں کہاں؟ صحرا میں، ہے نا، ولا فی الکنیف، اور نہ ہی بیت الخلاء میں، کیا؟ ان یستقبل القبلۃ، یہ قبلہ کی طرف منہ کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ ہاں پیٹ کے بارے میں کہتے کر سکتے، ٹھیک ہے۔